آج میں آپ کو کہانی سناتی ہوں، اور اس کہانی میں مجھے نہیں پتا میں کہاں غلط ہوں اور میری دوست کہاں غلط ہے۔ روز ڈیلی روٹین تو سنتے رہتے ہو میری، دیکھتے رہو اس کو، بٹ کہانی سناؤں گی اور اس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا کہ اس میں غلطی میری کہ میری دوست کی ہے۔ شاید میں غلط ہوں موسٹ آف دا ٹائم، شاید میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں، بٹ موسٹ آف دا ٹائم میں غلط نہیں ہوتی، مجھے یہ پتا ہے۔ میری ایک دوست جو ہے وہ میرے پاس آتی ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے، وہ آئی جی مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے سر میں درد ہوتی ہے، میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے وہ ہوتا ہے نا۔ تو لیکن جب کوئی انسان میرے سے پوچھتا ہے تو میں اس کو بتاتی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ تم اس کو شیئر کرو۔ پھر کہتی جی پہلے میں تھی ایسے ہی تھی، میں اپنے مسئلے اپنی دوستوں کو بتاتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میری دوست نے کہا تم ہر ہفتے بیمار ہوئی رہتی ہو، کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے بتانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ساری اس کی باتیں سن کے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اصل میں نا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اب اس چیز کا ڈر لگ گیا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا اس کے تو مسئلے نہیں ختم ہوتے، یہ وہ، اس وجہ سے تم نے لوگوں کو اپنے مسئلے بتانا چھوڑ دیے ہیں۔ تم کوئی ایسا دوست اپنی زندگی میں بناؤ، وہ تمہاری ماں ہوگی یا تمہارا شوہر ہو گیا یا کوئی بھی ہے، تو تم کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، تم اس بندے کو یا بندی کو یا اپنے دوست کو اپنے مسئلے بتاؤ، وہ تمہارے مسئلے سنیں گے اور تمہارے مسئلوں کا تمہیں حل بتائیں گے۔ کہتی میرا ان کو بھی بتانے لگتی ہوں لیکن ان کو بھی میرا بتانے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہارے اندر نا ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے اپنا مسئلہ نہ بتانے کا، کہ میں بتاؤں گی تو اگلے لوگ کہیں گے اچھا اس کے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ بندی آگے سے مان نہیں کہتی نہیں ڈر میں اپنی ماں سے میں نے کیا ڈرنا ہے، کہ اپنے بندے سے میں نے کیا ڈرنا ہے، یا میں نے اپنی بہن سے کیا ڈرنا ہے، یہ وہ۔ تو میں نے کہا اگر انسان تبھی اپنی چیز کسی کو کوئی نہیں بتاتا، اپنی ماں کو بہت سی باتیں ہوتی نہیں بتا پاتا کہ ڈر ہے میری ماں کیا سوچے گی کہ میری بیٹی ایسی ہے، یہ وہ بندی اس بات پہ آئی نہیں جی میرے اندر کسی چیز کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں میں بتا نہیں پاتی۔ میں نے خود کو سمجھا، میں نے کہا اکثر رک جا بیٹا، اس کا کہاں چٹا ہے، اس کے کہاں کو تو چٹا ہی رہنے دے، وہ کالا نہیں ہونا۔ میں جتنا اس کو سمجھا سکتی تھی میں سمجھا دی، میں نے کہا ختم۔ پھر ہماری یہ بات ابھی ختم ہوئی نہیں ہے، تو پھر ہماری باتیں ہوتی نا اسلام پہ باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اسلام پہ باتیں کر رہے، یہ وہ نا، تو وہ کوئی بھی بات ہو اگر یہ نہ ہو تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے انسان، یہ بات ایسے نہ کرو تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو سمپل کہا، میں نے کہا ہمارے اسلام میں ریسٹرکشنز ہیں لیکن اتنی نہیں ہے کہ بات پہ اللہ تعالیٰ اسلام کے دائرے سے ہمیں باہر کر دے، بات پہ اسلام کے دائرے سے ہم باہر ہو جائیں۔ ہم جو لوگ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، ہم ایٹ دی اینڈ ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی ہم جو اسلام کی چیزیں فالو نہیں کرتے، جو گناہ کرتے ہیں، اس کی آخر قیامت کے دن ہمیں سزا ملے گی۔ اس بات پہ بھی بندی نہیں ہے، اس نے کہا جی یہ چیز ہوتا نہیں وہ ہوتا نہیں، یہ بندے اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ پھر میں نے آج کل میں اپنے جو ہے نا وہ غصے پہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہوں، میں اپنی بہت چیزوں پہ کنٹرول، میں نے خود کو پھر روکا، میں نے کہا اکثر بحث کرنے سے، دیوار میں ٹکرے مارنے سے بہتر ہے اس کا ہاتھی اڑ رہا ہے نا تو اس کے ہاتھی کو تو اڑنے دے، تو نہ روک اس کے ہاتھی کو اڑنے سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن ایسے ہی ہوگا، شاید میں نے جو سنا ہے میں نے غلط سنا، تم ٹھیک ہو بھائی، تمہارا ہاتھی اڑتا ہے نا اڑنے دے۔ پھر بھی اس بندی کو صبر نہیں آیا، بالکل اس کو صبر نہیں آیا، میرا صبر آزما کے اس چیزوں پہ لے کے بھی نا۔ پھر وہ بندی ایک اور سوال لے کے پہنچ گئی۔ میں نے کہا ہاں جی اب کیا ہے، میں اور میری ایک اور دوست بیٹھے ہیں ہم سارے ساتھ میں نے کہا ہاں جی اب کیا ہے، کہتی جی آخر ایک سوال ہے۔ میں نے کہا ہاں کرو سوال۔ آخر تمہاری شادی ہوتی، شادی کے بعد تمہارا بندہ جو ہے نا وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا میرے ساتھ ہو۔ میں تو کہتی کیوں تم برداشت نہیں کر پاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں مجھے سیدھا جیل میں جانا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد تو اس کو میں قتل کر دوں گی۔ کہتی نہیں ایسا نہیں، اچھا سیدھا جواب دو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جواب دیتی ہوں۔ میں نے کہا سوال بندہ ایسا کرتا ایک بندہ پہلے ڈرا ہوا تو اس کو اور ڈرا دی ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بہن کر سوال، تو صحیح سے کر رہا۔ کہتی اچھا یہی میرا سوال ہے کہ تمہارا بندہ شادی کے بعد تمہیں دھوکہ دیتا ہے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دھوکے کی نوعیت پہ، نوعیت جو بھی ہوتا ہے، اچھا جو بھی ہے، دھوکے کی نوعیت پہ، کہ دھوکہ
جو ہے ٹیمپریری تھا یا لانگ ٹرم تھا دھوکا. کہتی سمجھو ٹیمپریری تھا. میں نے کہا ٹیمپریری تھا تو پھر میں اس کو معاف کر دوں گی. اگر وہ دھوکا ایک بار کی غلطی تھی, اس نے کرتوت گولی ہے, جو کرتوت اس نے ایک بار ہی گولی ہے نا, اور اس نے اس کرتوت کو خود جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں منظوری دے دی کہ ہاں جی میں نے یہ کرتوت گولی ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو میں اس کو معاف کر دوں گی, لیکن میں اس کی کرتوت کو بھولوں گی نہیں. وہ پوری زندگی اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ میرے ساتھ سفر کرے گا. اس کو میں پوری زندگی کو جو ہے نا وہ اس کو ریگریٹ کرے گا اپنی پوری لائف اس ایک دھوکے کے پیچھے نا. لیکن اگر وہ دھوکا جو ہے نا صرف جسمانی دھوکا نہیں ہے, وہ دماغی دھوکا بھی ہے, تو پھر میں اس کو معاف نہیں کروں گی. پھر میں سکون کے ساتھ جو ہے نا اس کی ساری کرتوتیں سننے کے بعد سو جاؤں گی. کہتی اس کا مطلب تم نے اس کو معاف کر دیا. میں نے کہا نہیں, اٹھوں گی اور صبح عدالت میں جاؤں گی اور اس بندے کو طلاق دوں گی, اور پھر اس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ریگریٹ کرے گا اس نے میرے جیسی لڑکی کو کھویا ہے. تو میری ڈکشنری میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر اس نے مجھے جو ہے نا دماغی اور جسمانی دونوں طور پہ دھوکا دیا ہے, تو کہتی اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا گھر برباد کر لو گی لیکن اس کو معاف نہیں کرو گی. میں نے کہا معاف اس کو میں کس کروں, وہ مجھے جو ہے نا وہ پہلے سے اگر وہ دھوکا دے رہا ہے تو پھر اس کو اگر میں اب معاف کر دوں گی وہ دھوکا پھر سے دے گا, اور پھر معاف کروں گی دھوکا پھر سے دے گا, تو اس کو میں مینٹلی خود کو ٹارچر کرنا, تو پھر میں اس انسان کو موقع ایسا کیوں دوں گی نا. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی. پھر کہتی اگر مطلب تم اس کے ساتھ سب کچھ اپنا جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ کرو گی شیئر, کوئی چیز تم نے اس سے جو ہے نا ہائڈ نہیں کرنی, مطلب تمہارے گھر میں جو چل رہا ہے, تمہارے بہن بھائیوں, تمہارے دوست, تمہاری زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہے, تمہیں سب کچھ اس کو بتانا ہے. میں نے کہا یہ میری تمہارے پہلی اور آخری ایڈوائس ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہنوں میں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ نے اپنے بندے کو نہیں بتانی ہوتی. اب بہت سی باتیں ایسی آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں, خاندان میں ہوتی ہیں, جو آپ نے اپنے بندے کو نہیں بتانی ہوتی. وہ آپ بتا دیتے ہو, آپ اپنی ہی کمزوری اپنے بندے کے ہاتھ میں دیتے ہو, اور وہ بندے کو جب موقع ملتا ہے وہ اس چیز کا تانا اس کو دیتا ہے. یہ خدا کی بندی اس بات پہ نہیں آئی کہ بندے کو جو ہے نا وہ کوئی چیز اس سے چھپانی ہوتی ہے, اس کو سب کچھ بتانا ہوتا ہے. نہ, اس کو تو یہ بتانا ہوتا ہے. میں نے کہا کل کو تم اپنی بہن کو معاف کر دو گی, تمہارا بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا, پھر تمہارا بندہ بولے گا تم اپنی بہن سے نہیں ملو گی. تمہاری خاندان میں کچھ ہو گیا, تمہارے بہن بھائیوں میں, ماں باپ میں, اور تم اس کو بتا دیتی ہو, وہ تمہارا ماں باپ ہے, اس کا ماں باپ نہیں ہے. تم معاف کر دو گی لیکن وہ معاف نہیں کرے گا, تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملنے سے روک دے گا. یہ وہ کہتی نہیں, وہ میرا بندہ ہے, اس کا تو حق بنتا ہے, اس کو تو بتانا ہے. یہ بنا میں نے خود کو روکا. میں نے کہا اکثر اس کا ہاتھ ہی اڑ رہا ہے, اس کو اڑنے دے, اس کو لینے دے سب کچھ. اپنے بندے کو بتا کے چسکا, جب کل کو چھتر کھائے گی نا پھر خود ہی اس کو عقل آ جائے گی. لیکن میں ابھی بھی اسی بات پہ ہوں کہ جی میرے خیال سے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی باتیں نہیں, کہ جو اگر دو بہنوں میں ہوئی ہیں تو وہ دو بہنوں میں رہے, وہ اس کا تک نہیں بنتا جا کے اپنے بندے کو بتانے کا. اگر وہ آپ کے بہن بھائیوں کی, آپ کی فیملی کی کوئی پرسنل باتیں ہیں تو وہ آپ کے خاندان کی باتیں تک نہیں بنتا اپنے بندے کو بتانے کو. اور کچھ دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں, ان کا بھی کوئی تک نہیں بنتا اپنے بندے کو بتانے کو. اپنی کمزوریاں آپ نے خود ہی اگلے بندے کے ہاتھ میں دینی ہو, اور بندہ جو ہے نا وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے گا. میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ پرسنلی ماننا ہے. تو اس میں میرے حساب سے اس کا ہاتھ ہی اڑ رہا ہے, اور اس کو میں نے اڑنے دیا. اس کو بہت سی باتوں پہ میں نے سمجھایا, اس بندی کو میری سمجھ نہیں آئی, اور میں نے کہا ٹھیک ہے بہن, تو ٹھیک ہے, میں غلط ہوں. میں نے کہا شاید تم میں مجھ سے زیادہ عقل ہے, تو شاید تم ٹھیک ہو, کیونکہ میں آج کل لوگوں سے بحث کرنے سے کیا کرتے ہوتے, تساخر نہیں, جو خیر جو بھی کرتے ہوتا ہے وہ پیور اردو کا لفظ ہے, اور بحث کرنے سے, بحث مباحثے سے بچتی ہوں. ہاں, بحث مباحثے سے بچتی ہوں. تو میں نے کہا چل کر بہن, یہی ہے تیری سوچ, میں اس کو بدل نہیں سکتی. ہم مل کے کھاتے ہیں شورما. یہ بنایا ہے آج میں نے شورما, اور میری دوست جو ہے وہ تیلی بنا رہی ہے. یہاں پہ وائٹ سوس
جو کہ صحیح نہیں بنا تھا، ایکسپیریمنٹ فیل ہوا تھا. میں نے ان کو بولا تھا بہن مجھ کو بنانے دو، کیونکہ مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم بناتے ہیں، تم باقی چیزیں بنا رہی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی بناؤ. لیکن پھر بھی میرا شورما بڑا مزے کا بنا. پھر مفیدہ نے ایک اور سوس بنائی، وہ بیٹر بن گئی تھی پہلے والی سے، اور ہم نے خوب مزے سے کھائی. تو ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، اور جا کے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں. آپ لوگ نہیں کرنا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، میں فورس نہیں کروں گی کسی کو. ہائے، اب میرا بھی بریک فاسٹ کا ٹائم ہو گیا. بائے بائے.